اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون انتہائی خوبصورت تھا۔ بے پناہ حسن کی وجہ سے اسے منور کہا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہترین قاری تھا۔ جب تک یہ غریب تھا بہت حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن جیسے ہی امیر ہوا مغرور اور خود پسند ہو کر منافق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھا۔ لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سفر پر نکلتا تو اس کے خزانوں کی چابیاں خچروں پر رکھی ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ قارون اپنے گھر سے اس حالت میں نکلا کہ سفید رنگ کے خچر پر لال رنگ کا قیمتی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا، جبکہ خچر کی زین سونے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہزاروں لونڈیاں اور غلام ریشمی لباس اور زیورات سے سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اسی طرح قارون نے ایک مرتبہ ایک ایسا مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا۔ اس مکان کی دیواروں پر سونے کے تخت بھی لٹکائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل اس کے پاس کھانے پینے آتے اور قارون کی تفریح کا سامان کیا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے طے کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرے گا۔ لیکن جب گھر آ کر اس نے حساب لگوایا تو اس کے مال کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قارون نافرمان ہو گیا اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان کرنے کے لیے ایک بری عورت کو 1000 دینار اور 1000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ بڑے مجمع میں آپ پر تہمت گناہ کا الزام لگائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس عورت نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر ماجرا پوچھا تو وہ ڈر گئی اور قارون کی سکھائی ہوئی جھوٹی بات بولنے کے بجائے سب سچ بیان کرتے ہوئے قارون کی منافقت اور رشوت دینے کا پول کھول دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر غضب فرما۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کے بعد قارون اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہلے گھٹنوں تک، پھر کمر تک اور اس کے بعد گردن تک اور بالآخر پورا زمین میں دنس گیا، اور یہی حال اس کے مال اور خزانے کا بھی ہوا۔ اس حقائق سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ غرور اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے پاس بڑا منصب ہو یا نہ ہو، زیادہ مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں عاجزی کرنی چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو دولت اور منصب کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی والا ہوتا ہے۔